قابل احترام معزز دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں اور سماعت فرمانے والی میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا یہ پروگرام مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات کا سالانہ پروگرام ہے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ہمارے بہت ہی قریبی دوست، مخلص دوست بھائی جمیل احمد بلوچ صاحب کو کہ جن کی زیر نگرانی یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ کارگزاری جو سنی، دل سے دعائیں بھی نکلی، دل خوش ہوا کہ ماشاءاللہ 3 معلمات اس مدرسۃ البنات میں کام کر رہی ہیں۔ سینکڑوں بچیاں ماشاءاللہ یہاں پر اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہیں، اور کئی بچیوں نے الحمدللہ قرآن پاک مکمل کیا۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی عزت و عظمت کی بات ہے۔ یہ بھائی جمیل احمد بلوچ صاحب، ان کے بھائی سہیل احمد بلوچ صاحب اور ان کے ساتھ اور جتنے بھی معاونین ہیں اس علاقے کے، وہ نوجوان جو ان کے دست و بازو ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور وہ اس علاقے کے بزرگان دین جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں، سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے، سب کے لیے خوش آئند ہے، سب کے لیے بڑے افتخار کی بات ہے۔ جن بچیوں نے قرآن پاک مکمل کیا، ان بچیوں کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے، قابل مبارک موقع ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام احباب کی کوششوں کو، محنتوں کو اور پڑھنے والی بچیوں کو، پڑھانے والی معلمات کو شایع نشان اجر عظیم نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ خواتین بھی جمع ہیں، دوست احباب بھی یہاں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اپنے اور سب کے فائدے کے لیے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اور میرے بعد انشاءاللہ جامعۃ الحسنین میرپور خاص کے ناظم تعلیمات برادر کبیر جناب حضرت مولانا محمد اصغر کرنالوی صاحب انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ ہم سب نے انشاءاللہ توجہ اور طلب کے ساتھ بات سننی ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، اتنی بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اللہ عمل کی توفیق بھی نصیب فرماتے ہیں، اور بعض دفعہ کوئی ایک بات ایسی ہوتی ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے تمام مائیں بہنیں بھی اپنے بچوں کو خاموش کرا کر توجہ سے بات سنیں۔ یہ روز روز موقع نہیں آتے ہیں، کبھی کبھار ایسے پروگرام ہوتے ہیں جہاں پر مل بیٹھنا ہوتا ہے، مستورات بھی جمع ہوتی ہیں، خصوصاً مستورات کے لیے مواقع کم ہوتے ہیں، اس لیے خواتین کو پوری لگن کے ساتھ بات سننی چاہیے۔ بڑی بابرکت محفل ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس محفل میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، وہ مجلسیں اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہوتی ہیں۔ روزانہ آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے اور وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں ایسی مجلس کو کہ جس مجلس میں کچھ لوگ جمع ہوں، کچھ مرد جمع ہوں یا کچھ خواتین جمع ہوں، جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، جہاں لوگ اللہ کی محبت میں بیٹھے ہوں، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، اللہ کے کلام کی باتیں ہو رہی ہوں۔ پوری دنیا میں وہ فرشتے تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی جگہ مل جائے، کوئی علاقہ ایسا نظر آ جائے، کوئی ایسا محلہ ہمیں نظر آ جائے، کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں لوگ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں بیٹھے ہوں، جہاں مرد جمع ہوں اللہ کے دین کی محبت میں، جہاں خواتین جمع ہو کر بیٹھی ہوں اللہ کے قرآن کی محبت میں، اللہ کی محبت میں وہاں پر جمع ہو کر وہ لوگ بیٹھے ہوں۔ پھر تلاش کرتے کرتے کسی ایک فرشتے کی جماعت کو وہ محفل نظر آ جاتی ہے، وہ میرپور خاص کی سرزمین، وہ لال چندہ باغ کی سرزمین، وہ ایک روڈ ہے جہاں کچھ مسلمان ہیں جو جمع ہیں۔ جمع ہونے کا مقصد ان کا کوئی ذاتی نہیں ہے، دنیا کے مفاد کے لیے جمع نہیں ہوئے،
وہ ایک گھر ہے جس میں کچھ مائیں بہنیں اور بیٹیاں جمع ہیں، اور وہ اس لیے جمع ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے قرآن کی محبت میں، اللہ کا نام سننے کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے۔ جب ان کو وہ محفل، وہ مجلس، وہ جگہ، وہ علاقہ نظر آتا ہے تو اپنے سارے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، مشرق والوں آ جاؤ، شمال والے تم بھی آ جاؤ، جنوب والوں تم بھی آ جاؤ۔ ہر طرف سے فرشتوں کو بلاتے ہیں، آؤ ہمیں ہماری جگہ دستیاب ہو گئی، ہمیں ہماری منزل مل گئی، ہم نے وہ جگہ دیکھ لی جہاں پر لوگ جمع ہیں، وہ محبوب مجلس، اللہ کی محبوب مجلس ہمیں مل گئی۔ وہ سارے فرشتے، حضور اکرم نے فرمایا کہ اس مجلس میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں جہاں پر لوگ جمع ہیں، محبت سے دین کی بات سن رہے ہیں، اللہ اکبر، پھر اللہ کی رحمتوں کی آبشاریں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ رحمت کے فرشتے اس مجلس میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اس گھر میں آ جاتے ہیں کہ جس گھر میں مائیں بہنیں بیٹھ کر اللہ کا قرآن سن رہی ہیں، اللہ کے دین کی بات سن رہی ہیں۔ جتنی دیر تک اللہ کے دین کی بات ہوتی رہتی ہے، اللہ کے نام کو بلند کیا جاتا رہتا ہے، اللہ کے قرآن کی بات ہوتی رہتی ہے، وہ رحمت کے فرشتے موجود رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی آبشاریں برستی رہتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ جب وہ مجلس برخاست ہو جاتی ہے، وہ ذکر مکمل ہو جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، خواتین اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں، وہ فرشتے آسمان کی طرف بلند ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور پہنچتے ہیں۔ اللہ تو علام الغیوب ہیں، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، بتلاؤ میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے بتلاتے ہیں، یا اللہ ہم ایسی جگہ پر گئے تھے، ایک محلہ ہم نے دیکھا، وہاں پر تیرے محبوب بندے، وہ تیرے قرآن سے محبت کرنے والے، تیرے دین سے محبت کرنے والے، وہ چند لوگ وہاں پر جمع تھے، ہم نے ایک گھر دیکھا جہاں کچھ خواتین جمع تھی، یا اللہ وہ آپ کی محبت میں، یا اللہ وہ آپ کے قرآن کی محبت میں، یا اللہ وہ تیرا ذکر سننے کے لیے وہاں پر وہ مرد و عورت جمع تھے۔ اللہ رب العالمین پھر اگلا سوال کرتے ہیں، میرے فرشتوں مجھے بتلاؤ وہ مرد و عورت وہاں پر کیا کر رہے تھے، کس چیز کی طلب کر رہے تھے، وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے، یا اللہ وہ آپ کی رضا مانگ رہے تھے، یا اللہ وہ آپ کی رحمت کے طلبگار تھے، یا اللہ وہ آپ کا فضل مانگ رہے تھے، آپ کا کرم مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ فرمائیں گے، اچھا میرے فرشتوں مجھے بتلاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز سے نجات مانگ رہے تھے؟ فرشتے بتلائیں گے، یا اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، یا اللہ تیرے غصے سے پناہ مانگ رہے تھے، یا اللہ تیری ناراضگی سے نجات مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، میرے فرشتوں تم سچ کہتے ہو، وہ جتنے بھی لوگ وہاں پر میری محبت میں جمع تھے، وہ جتنی بھی خواتین میرا قرآن سننے کے لیے، میرا نام سننے کے لیے جمع تھی، تم سچ کہتے ہو وہ میری محبت میں جمع تھے۔ میرے فرشتوں تم سب گواہ رہنا کہ مجھے وہ محبوب مجلسیں بڑی محبوب ہے جہاں پر میرا نام لیا جاتا ہے، میرا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ وہ ساری مجلس والے لوگ، وہ مرد ہیں یا عورت، جتنے بھی اس پروگرام میں شریک ہوئے، سب کو میں نے معاف کر دیا، سب کو جنت عطا فرما دی ہے۔ سب کو اللہ فرماتے ہیں میں نے معاف کر دیا کہ جس مجلس میں میرا نام لیا جاتا ہے، میں نے ان مجلس والوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا۔ ایک فرشتہ عرض کرے گا، یا رب العالمین وہ لوگ واقعاتاً تیرا ذکر کر رہے تھے، لیکن ایک شخص ان میں ایسا بھی تھا جو اپنا راستہ جا رہا تھا، تھک گیا، اس نے سوچا کہ بہت سے لوگ جمع ہیں، ذرا میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، تھوڑا آرام کر لوں، دریاں بچھی ہوئی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سستا لوں، تھوڑی دیر کے لیے تھکاوٹ اتار لوں، اور اس کے بعد پھر آگے اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں گا۔ یا اللہ وہ تیرے دین کی بات سننے کے لیے نہیں آیا تھا، یا اللہ اس کا مقصد تو تھوڑی دیر وہاں پر سستانا تھا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا تھا۔ اللہ آپ نے تو ساری مجلس والوں کے لیے بخشش کا اعلان فرما دیا، سارے مرد و عورت کو اللہ اپنے مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے،
میرے فرشتوں مجھے معلوم ہے، مجھے سب کچھ پتا ہے کہ وہ شخص اس مجلس کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو جا رہا تھا، آ کر بیٹھ گیا، لیکن میرے فرشتوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے وہ کن کی صحبت میں آ کر بیٹھا، کس مجلس میں آ کر بیٹھا، جس مجلس میں میرا نام لیا جا رہا تھا، جس مجلس میں میرا قرآن پڑھا جا رہا تھا، اس مجلس میں آ کر وہ شخص بیٹھا، بھلے اس کی نیت کچھ بھی تھی لیکن اس مجلس والوں کی صحبت میں بیٹھا۔ وہ مجلس والے مجھے اتنے محبوب ہیں، جو بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا، ان مجلس والوں کی برکت سے میں نے اس کی بھی بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس قسم کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، انہی سے ہمارے لیے خیریں ملا کرتی ہیں، ہمیں یہیں پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کی آبشاریں ہمیں ملا کرتی ہیں، اور یہیں پر وہاں فیصلے ہوا کرتے ہیں جس کے بعد ہمارا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے ان مجلسوں کی شرکت ضروری سمجھا کریں، جہاں پر موقع ملا کرے ان مجلسوں میں آیا کریں۔ ماؤں بہنوں کو جہاں بھی موقع ملے کہ جہاں دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے دین کو سنایا جا رہا ہے، طلب اور لگن کے ساتھ ضرور سنا کریں۔ الحمدللہ آپ کے علاقے میں مدرسہ چل رہا ہے، آپ کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس علاقے میں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس قرآن کی برکات پورے علاقے پر پھیلا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا قرآن جو ان مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ اللہ کا قرآن جو مدرسہ فاطمہ الزہرا للبنات میں پڑھایا جا رہا ہے، دن رات محنت کی جا رہی ہے، یہ اللہ کا قرآن میرے بھائیوں میری اور آپ کے لیے روشنی بن کر آیا ہے، میرے اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن کر آیا ہے۔ آج ہم میں سے اکثر انسانوں کو شکوہ ہے، ہماری روزی میں برکت نہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں۔ کتنی مائیں بہنیں شکوہ کرتی ہیں، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، گھر کے اندر آپس کا تعلق نہیں ہے، محبتیں نہیں ہیں، بھائیوں کے اندر ناچاکیاں ہیں، بہنوں میں ناچاکیاں ہیں، گھر کا ماحول خراب ہے۔ یہ ہر انسان کچھ نہ کچھ روتے ہوئے نظر آتا ہے، ہر انسان بیچارہ پریشان نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ کے قرآن سے جب منہ موڑیں گے، جب اللہ کے قرآن کے راستے کو چھوڑیں گے، غیروں کے راستوں پر چلیں گے، تو پھر کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اسی طرح سکون کے لیے پریشان رہیں گے۔ اللہ نے ساری برکتیں، ساری خیریں، ساری عظمتیں، ساری بلندیاں، ساری برکتیں اللہ نے اپنے قرآن میں رکھی ہیں۔ جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں اللہ کی طرف سے خیروں کا نزول ہوتا ہے۔ جس دکان میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں کاروبار میں برکتیں آیا کرتی ہیں۔ اس قرآن کی قدر کرو میرے بھائیوں، اس قرآن میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اس قرآن میں ہمارے لیے روشنی ہے، اس قرآن میں ہمارے لیے اجالا ہے، اس قرآن میں ہمارے لیے خیریں ہیں، اس قرآن میں ہمارے لیے برکتیں موجود ہیں۔ اگر اس قرآن کو سینے سے لگا لیں، اس قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں، تو اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا نزول ہم پر بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے قرآن سے محبت کیا کرتے تھے، اللہ کے قرآن پر عمل کرنے والے لوگ تھے، اللہ نے ان کا بیڑا پار فرما دیا۔ اللہ نے صحابہ اکرام کو اس قرآن کی برکت سے دنیا میں ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سندیں عطا فرمائی۔ کیا مقصد؟ اللہ نے فرمایا ان صحابہ اکرام کے لیے، جن صحابہ اکرام نے قرآن سے محبت کی، قرآن پر عمل کیا، قرآن کے لیے انہوں نے محنت کر کے دکھائی، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا، تو اللہ نے فرمایا اس دنیا میں یہ صحابہ مجھ سے راضی ہیں، اللہ فرماتے میں ان سے راضی ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ خود عرشوں پر فرما رہے ہیں میں ان صحابہ اکرام سے راضی ہوں، ان کی جنت پکی ہے، جنت کی ان کو سندیں مل گئی۔ کیوں مل گئی؟ کہ یہ قرآن پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ وہ صحابیات جن کو دنیا میں ہی جنت کی سندیں مل گئی، میری ماں اور بہنوں، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے۔ وہ صحابیات، وہ خواتین بھی، ان کے ساتھ بھی زندگی کے مسائل تھے، وہ بھی اپنے گھروں کا نظام چلایا کرتی تھی، پھر ان کی زندگی روشن کیوں ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھا، وہ قرآن پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ اگر اسی طرح میری ماں اور بہنوں ہمارے گھروں میں روزانہ قرآن پاک کھلنا شروع ہو جائے، قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے، قرآن پر عمل کرنا شروع ہو جائے، قرآن کے مطابق ہر ماں بہن اپنی زندگی بنا لے۔ قرآن نے کہا پردہ کرنا ہے تو باپردہ زندگی
گزارنی ہے۔ قرآن نے کہا آئندہ غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، لان تان نہیں کرنا، گالم گلوچ نہیں کرنا، تو پھر ہم نے عمل کرنا ہے۔ قرآن نے کہا کہ آپس میں محبت سے رہنا ہے، تو ہم نے عمل کرنا ہے۔ قرآن کے مطابق جب زندگی بنے گی تو یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، روزانہ قرآن پڑھا کرے، ہر ماں بہن پڑھا کرے، ہر بھائی پڑھا کرے۔ جو پڑھنا نہیں جانتا وہ کوشش کرے۔ جو بڑی عمر کی خواتین ہیں پڑھنا نہیں جانتی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کتنے صحابہ کرام تھے جنہوں نے بڑی عمر میں قرآن پڑھنا سیکھا، کتنی صحابیات تھی جنہوں نے بڑی عمر میں پڑھنا سیکھا۔ آپ لوگوں کے لیے تو بڑی آسانی ہو گئی کہ آپ کے اپنے محلے میں مدرسہ فاطمہ الزہرا للبنات، جہاں الحمدللہ بڑا معیاری کام ہو رہا ہے، بڑی عمر کی خواتین بھی آ کر پڑھ سکتی ہیں۔ اور آپ کے قریب مدرسہ جو دارالسلام مدرسہ ہے، جو احباب ہے، وہ بڑی عمر کے بھی ہو گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ بھی وہاں پر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور جن کو نہیں بھی پڑھنا آتا وہ بھی اس قرآن سے تعلق جوڑیں۔ مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک صاحب تھے جن کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کو دفنانے کا وقت آیا اور ان کی جنازے کی نماز پڑھانے کا وقت آیا تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ فلاں گاؤں کے اندر ایک مولانا صاحب رہتے ہیں، وہ میرا جنازہ پڑھائیں گے۔ چنانچہ ان مولوی صاحب کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ وہ صاحب کا ان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے یہ وصیت کی کہ آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ چنانچہ وہ مولانا تشریف لائے، جنازہ پڑھایا، تدفین کے لیے لے گئے اور وہ مولوی صاحب بھی ساتھ گئے، اپنے ہاتھ سے اس میت کو قبر میں اتارا، تدفین ہو گئی، واپس آئے، اپنے گھر پر پہنچے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ان کی جیب سے کوئی قیمتی ان کا کاغذ تھا، کوئی قیمتی ان کا کارڈ تھا جو اس وقت ان کی جیب میں نہیں تھا۔ پریشان ہو گئے کہ وہ قیمتی کارڈ وہ گم ہو گیا، کافی پریشانی ہو جائے گی۔ اب سوچنے لگے کہ وہ کہاں گر گیا۔ کافی غور و خوض کے بعد ان کو یاد آیا کہ جس وقت میں قبر میں اترا اور میں نے نیچے جھک کر میت کو وہاں لٹایا تھا، اس وقت میرا وہ کارڈ اس قبر میں گر گیا۔ لہٰذا پریشان کہ اب کیا کروں، واپس اس گاؤں میں آئے اور گاؤں والوں کو جمع کیا کہ بھئی اس طرح میرے ساتھ مسئلہ ہے، میرا کارڈ قبر میں گر گیا، مجھے یہ یاد آ رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر آپ لوگ اجازت دو، میرا ساتھ دو، ہم چلتے ہیں۔ ابھی چند گھنٹے پہلے وہ قبر بنی ہے، ہم اس قبر کو کھول لیتے ہیں، میرا کارڈ مل جائے گا، میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ گاؤں والوں نے کہا مولوی صاحب پریشان ہیں، چلے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چلے جی گاؤں والے ساتھ ہو لیے، مولوی صاحب بھی ساتھ ہو لیے۔ جا کر دوبارہ قبر کی مٹی کو ہٹایا گیا۔ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے پہلے جو قبر بنی تھی، دوبارہ اس مٹی کو ہٹایا گیا۔ پھر اس کے بعد اس پر سے وہ سلے ہٹائی گئی، وہ پتھر کی سلے یا لکڑی کے جو تختے رکھے جاتے ہیں، جب وہ ہٹائے گئے تو سب حیران ہو گئے، سب کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی کہ وہ قبر جو 2-3 گھنٹے پہلے بنی تھی، اب جب اس قبر کو دیکھا تو پوری قبر تازہ گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ تازہ گلاب کے پھولوں سے معطر و معمر قبر، مکمل قبر کے اندر تازہ گلاب کے پھول۔ یہ حیران ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اس میت کو لٹا کر گئے، اوپر اس کو ڈھانپ کر چلے گئے اور ابھی 2-3 گھنٹوں کے بعد آئے تو اس کے اندر اس قدر گلاب کے تازہ پھول کہاں سے آ گئے، اور خوشبو ایسی ہے کہ اس خوشبو کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ مولوی صاحب کو اپنا کارڈ بھول گیا، بہت حیران ہوئے کہ یہ کون سا خوش نصیب شخص ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے اتنے بڑے انعام و اکرام کا معاملہ فرمایا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے اس کے گھر پر لے کر چلو، میں ان کے گھر والوں سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا وہ عمل کیا تھا، وہ کون سا اس کا عمل تھا جو اللہ نے اس کو یہ سعادت، عزت و عظمت نصیب فرمائی ہے۔ اس گھر میں گئے، جا کر پردے میں اس شخص کی خاتون سے پوچھا، بیوہ سے پوچھا کہ اماں جان آپ کے شوہر کا وہ عمل بتلا دیجئے، آج ہم نے وہ معاملہ دیکھا جو اس سے پہلے معاملہ نہیں دیکھا، اللہ نے کتنے بڑے افتخار کا معاملہ فرمایا، اتنی بڑی سعادت و عزت و عظمت کا معاملہ فرمایا۔ اماں جان آپ کے شوہر کا عمل کون سا تھا، وہ کون سا کام کیا کرتے تھے؟ اس خاتون نے کہا کہ ویسے تو میرا شوہر بیچارہ ان پڑھ تھا، میرے شوہر کو تو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، میرے
میرے شوہر کی تو تعلیم بھی کچھ بھی نہیں تھی، میں اس کے نکاح میں 40 سال رہی ہوں، لیکن ایک عمل میں نے اس کا روزانہ دیکھا۔ عام سا انسان، ان پڑھ انسان جس کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا لیکن قرآن کی محبت اس کے دل میں تھی، وہ بیوہ خاتون بتلاتی ہے کہ ایک عمل جو میں نے 40 سال تک دیکھا تھا وہ عمل یہ تھا کہ روزانہ میرا شوہر فجر کی نماز ادا کیا کرتا تھا۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا پابندی سے یہ اس کا وتیرہ تھا، اور اس کے بعد یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ فجر کے بعد اللہ کا قرآن اٹھا لیا کرتا اور اللہ کا قرآن کھولا کرتا اور پھر اللہ کے حضور عرض کیا کرتا، یا اللہ میں تیرا بڑا کمزور بندہ ہوں، یا اللہ میں گناہگار بندہ ہوں، میں ان پڑھ بندہ ہوں، یا اللہ میں ایسا بدبخت ہوں، تیرا قرآن مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن میرے سینے میں تیرے قرآن کی محبت ہے، یا اللہ تیرے قرآن کا عشق میرے سینے میں ہے، میرا دل تیرے قرآن کی محبت سے لبریز ہے، اللہ میں تیرا قرآن پڑھنا تو نہیں جانتا لیکن قرآن کے عشق کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور پھر وہ قرآن کو اپنے سامنے کھول کر روزانہ یہ عمل کیا کرتا کہ قرآن کی سطروں پر انگلی پھیرا کرتا تھا، یا اللہ آپ نے کیا لکھا ہے، آپ نے کیا فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میرا ایمان ہے، یا اللہ آپ نے یہ بھی سچ فرمایا، یا اللہ آپ نے یہ بھی سچ فرمایا۔ ہر سطر پر انگلی پھیرتا، یا اللہ آپ نے یہ بھی سچ فرمایا، یا اللہ آپ نے یہ بھی سچ فرمایا، صفحہ پلٹ دیا کرتا، پھر اگلی لائنوں پر انگلی پھیرتا، یا اللہ آپ نے یہ بھی سچ فرمایا، یا اللہ آپ نے یہ بھی سچ فرمایا۔ روزانہ اس کا یہ معمول تھا، 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ جتنی اس کو توفیق ہوا کرتی، وہ قرآن کی تلاوت تو نہیں کر سکتا تھا لیکن اس طرح حق ادا کیا کرتا تھا، قرآن کی محبت اور قرآن کے عشق کا یوں حق ادا کیا کرتا، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے۔ جب مولوی صاحب نے یہ بات سنی، کہا کہ اماں جان بات سمجھ میں آ گئی، لوگوں بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے دنیا والوں کو بتلا دیا کہ جو میرے قرآن سے محبت کرے گا، جو میرے قرآن سے عشق کرے گا، چاہے اسے قرآن پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، جس کے دل میں میرے قرآن کی محبت ہے اس کا بیڑا پار ہے۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ اگر ہمیں اللہ کا قرآن پڑھنا نہیں آتا تو شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے کہ تم ان پڑھ ہو، تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تمہارے لیے کوئی صورت نہیں ہے۔ کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور بڑی عمر کی خواتین، آپ بھی اپنے دل میں قرآن کی محبت کو پیدا کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن روزانہ اپنے گھر میں قرآن کھولا کریں، مسورات بھی کھولا کریں۔ جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی روزانہ قرآن پاک کھولا کریں، محبت کی نظر سے دیکھا کریں، قرآن پاک کو دیکھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ اس قرآن سے مجھے محبت ہے، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے توفیق دے میں اس کی تلاوت کرنے والا بن جاؤں۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کی محبت بھی کارآمد ہے، جس کو جس انداز میں قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن پڑھا کرے۔ میرے بھائیوں، ان مدرسوں میں جو محنت ہو رہی ہے یہی بنیادی محنت ہے کہ میری اور آپ کی اور تمام انسانوں کی جو مکمل کامیابی ہے وہ اس قرآن سے وابستہ ہے۔ اگر معاشرہ اس قرآن سے جڑ جائے گا تو معاشرہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر ہم سب اس قرآن والے بن جائیں گے تو اللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک مذاکرہ ہوتا ہے، آپس میں مل بیٹھنا ہوتا ہے تاکہ ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جائے۔ اس لیے آج کے بعد ہم یہ عزم کر لیں، ہم سب خطا کے پتلے ہیں، میں بھی کمزور ہوں، آپ بھی کمزور ہیں، ماؤں بہنوں سے بھی کمی کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی صورت میں ایک بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ آج بھی سچے دل کے ساتھ ہم توبہ کر لیں تو اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں پر معاف کرنے پر قادر ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے میرے ان بندوں سے کہہ دو، میری ان بندیوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے ساری زندگی گناہ کیے، ساری زندگی نافرمانی کی، اب بھی وہ مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آ جائیں وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، وہ مرد آ کر سچے دل سے توبہ کریں، وہ خواتین سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، گر گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔
اللہ فرماتے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہوں، اس لیے ہمیں توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ آج سے پہلے جتنے بھی گناہ ہو گئے اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، اور پھر ہم کتنے خوش نصیب ہیں، وہ مہینہ آ رہا ہے جو برکتوں اور خیروں کا مہینہ ہے، جو سیزن کا مہینہ ہے، جو معاف کرنے کا مہینہ ہے، جو اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا رمضان سے پہلے پہلے سچے دل سے توبہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اس کے بعد جب رمضان شروع ہو تو رمضان میں ہم نے کامل اطاعت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اس دفعہ رمضان میں اچھے طریقے سے اہتمام کر لیں، انشاءاللہ ہماری کایا پلٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ زندگی میں انقلاب پیدا فرما دیں گے۔ بھائی انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو مدرسے میں ضرور بھیجا کریں۔ اصل زیور تو یہ زیور ہے جو قرآن کا اور علوم نبوت کا زیور ہے۔ اپنی بچیوں کو بھیجیں، بچوں کو بھیجا کریں، انہی بچوں کی تعلیم کے صدقے اللہ ہمارا بیڑا پار فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین مدرسہ فاطمہ الزہرا للبنات کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ آج چھوٹی جگہ پر چل رہا ہے، یہ ہمارے مدارس کی تاریخ ہے کہ ایک کمرے میں کام شروع ہوتا ہے، پھر اخلاص اور للہیت اور محنت اور جفاکشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی بدولت پھر اللہ اس ادارے کو بڑھا دیتے ہیں۔ آج یہ چھوٹا سا ادارہ ہے جو ہمارے بھائی جمیل صاحب چلا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے خلوص کی برکت سے اور ان معلمات کی محنت کی برکت سے اور علاقے والوں کے تعاون کی برکت سے ایک وقت آئے گا کہ یہ انشاءاللہ ایک بڑا جامعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ تعاون کریں گے بھائی اس مدرسے کے ساتھ، اور جو مائیں بہنیں ہیں ان سے بھی عرض کروں گا کہ اس مدرسے کے ساتھ جڑ جائیں، اس مدرسے کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، ان پڑھنے والے بچیوں کے صدقے ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان ساتھیوں کی محنتوں کو، بھائی جمیل صاحب، بھائی سہیل صاحب، ان کے اور جو رفقا کار ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ جن بچیوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی عالمہ اور باعمل بننے کی توفیق نصیب فرمائے، ماں باپ کو بھی اجر عظیم نصیب فرمائے۔ وآخر